اسلامی کیلنڈر چاند کی تاریخوں سے نہیں لیا جاتا، بلکہ بر صغیر میں آپ کی اپنی بات کروں، دوسروں کو تو چھوڑ دیجئے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ابھی KG1 KG2 میں گئے ہیں بلا کر پوچھئے بابا منتھس کے نام سناؤ، کیلنڈر کے نام سناؤ، اور وہ جنوری سے دسمبر تک فر سنا دے گا. یہ تو بچہ سنا رہا. بچے کے ابا سے امی سے پوچھئے ذرا اسلامی مہینوں کے نام سنائیے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہ جائیں، 12 نام یاد نہیں. یہ ہمارا معاملہ. پھر اللہ ایک معاشرتی برائی بتا رہا ہے کہ اس زمانے کے لوگ سفر کر کے جب آتے عرب تو گھر میں سیدھے راستے سے داخل نہیں ہوتے تھے، پیچھے سے دیوار کود کے آتے، اپنے گھروں میں چوروں کی طرح. اللہ فرما رہا وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے کے دیوار پھاند کر آؤ، نیکی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو. وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. یہ ہے قرآن کا حکم. حضرت عمر نے ایک آدمی کو اس کے گھر میں راستے سے جا رہے تھے، گانے کی آواز سنی، دیوار پہ چڑھے، دیکھا پی رہا ہے، گانا سن رہا ہے، ایک عورت سامنے بیٹھی ہوئی ہے. وہاں سے دھاڑ کے فرمایا کہ اے دشمن خدا، تو نے سمجھا کہ خدا تیرے گناہ کو فاش نہیں کرے گا؟ اللہ نے تیرا بھانڈا پھوڑ دیا. اب دیکھیے آدمی تھا تو گنہگار اور قرآن سے واقف تھا. امیر المومنین، آپ نے اللہ کے 3 احکامات کی نافرمانی کی ہے. پہلا حکم، اللہ نے حکم دیا وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. آپ دیوار چڑھ کے آئے ہیں، میرے گھر پہ آپ دروازے سے نہیں آئے. آپ کھٹکا دیتے دروازے میں تو میں تو سب صاف کر کے بیٹھ جاتا. پھر اللہ نے حکم دیا تھا وَلَا تَجَسَّسُوا. کھوج مت کرو. جا رہے تھے، آواز سن رہے تھے، انجان ہو جانا تھا. کان لگا کے اتنا سننے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ اور تیسرا حکم، کسی کے گھر میں جاؤ تو بِإِذْنِ أَهْلِهَا، گھر والوں کی اجازت لے کر جاؤ، آپ بلا اجازت آئے. 3 قرآن کے اس نے ریفرنس دیے ہیں، اور تینوں ایک ہی جگہ نہیں ہے قرآن میں. اس دور کے لوگوں کا اندازہ لگائیے. گنہگار اگر ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے کہ انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے، اس سے تو بے تحاشا ہوتے رہیں گے، غلطیاں ہوتی رہیں گی، گناہ ہوتے رہیں گے. خیر الخطائین خیر التوابین. بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ فوری کر لیتے ہیں غلطی کے بعد. حضرت عمر نے اسے کوئی سزا نہیں دی، اپنی 3 غلطیوں کا اعتراف کر لیا، اسے توبہ کرا کر پلٹ کے آگے. اچھا، گفتگو چل رہی ہے عبادات کی، گھر میں داخلے کی. اچانک اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو، قتال کرو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو. اللہ زیادتی کہ ان اللہ لا يحب المعتدین. اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ ہے حکم. درمیان یہ نہیں کہ اب حج سے متعلق گفتگو شروع ہوئی، روزوں سے متعلق بات شروع ہوئی تو پورا چیپٹر اسی پر ہے، انہی تعلیمات پر، جزیات کے تفصیلات اللہ تعالیٰ وہاں ایک ایک کھول کر باتیں بیان فرمائیں. نہیں، اشارت ہے. کیوں؟ نبی ساتھ آئے ہیں، ایک ایک حکم پر ایسے عمل کر کے بتائیں گے کہ تمہارے کوئی مسئلے زندگی میں کوئی دشواری پیش نہ آئے، کوئی رکاوٹ ہی نہ آئے تمہارے ساتھ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. اس کی ذمہ داری اللہ کی ہے، حفاظت کی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور سیرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرا دیا. 30-40 سال کی قربانیاں، زندگیاں اپنی لگا کر امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، محدثین امت نے احادیث کو جمع کر دیا. اور کیا چاہیے؟ اگر وہ تم سے مسجد حرام کے پاس لڑے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کعبے کے پاس مت لڑو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي. اگر وہ تم سے وہاں لڑیں تو پھر ان کو چھوڑنا نہیں وہاں پر بھی. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. وہاں لڑے تو تم بھی لڑو، وہاں بھی قتل کرو. اگر وہ کعبۃ اللہ کی حرمت کو برقرار نہیں رکھتے تو تم بھی نظر انداز کر دو. وہاں یہ نہیں کہ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ اور تم کو قتل کر لیتے پھرے. نہیں،
اس طریقے سے نہیں. اور قتل کیوں کروں؟ وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اللہ چاہتا ہے کہ قتال اس وقت کیا جائے کہ فتنہ جب حد سے بڑھ جاتا ہے کہ زمین سے فتنہ ختم ہو جائے. زمین میں ہر انسان کو کسی عقیدے کا، کسی مسلک کا ماننے والا ہو، اسے پورے سکون کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ، بھرپور مواقعوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے تمام مواقع دستیاب. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے. یہ عربوں میں پرانا طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. رجب کا مہینہ آ رہا ہے لیکن دشمن کا قبیلہ اس پر حملہ کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ مہینہ رجب کا نہیں دوسرا ہے، بعد میں کسی اور مہینے کو رجب کا کریں گے، تو اس کو اپنے لیے حلال کر لیتے. اللہ فرما رہا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود یہ کہ 8 ہجری رمضان میں مکہ فتح ہو گیا، آپ نے حج نہیں کیا. 9 ہجری میں پورے مکے پر کنٹرول تھا. حج کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا. 10واں سال آنے سے کچھ پہلے آپ نے اعلان عام کر دیا کہ اس سال میں حج کے لیے جا رہا ہوں، جو آنا چاہے آئے. اسی لیے تو 1,24,000 40,000 صحابہ کرام عورتیں مرد جمع ہو گئے. اور رسول اللہ صاحب نے حج کے موقع پر فرمایا زمانہ گھوم پھر کر اب اپنی اصلی تاریخوں پر آ گیا جس پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا. اب حرام مہینے وہی ہیں، اسی طریقے سے آئے ہیں گھوم پھر کر جو اللہ نے مقرر کیے تھے. رجب کا 1 مہینہ عمرہ کے لیے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم حج کے لیے 3 لگاتار مہینے. چلیے آگے بڑھیے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. بہت سارے دولت مند بڑا سا ولا، کوٹھی، محل بنا کر رہتے، اطراف میں غریب غربا رہتے. ان کے جانور جو کھاتے ہیں وہ غریبوں کو کھانے کے لیے نہیں ملتا اور انہیں احساس نہیں ہوتا. اگر یہ ان کا خیال رکھیں، کھلائیں پلائیں، تو وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو نقصان سے بچائیں گے. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو پڑوس میں پلنے والا وہ غریب بچہ بڑا جوان ہو کر چور بن جائے، ڈاکو بن جائے، آپ کے گھر پر دن دہاڑے حملہ کرے. یہ ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. مال ہے میرے پاس، میں نہیں خرچ کرتا، میرا کمایا ہوا ہے، میں اپنے بال بچوں کے علاوہ، ماں باپ بہن بھائی کے علاوہ کسی کو کیوں دوں؟ نہیں. تم دو گے دنیا والوں کو، پھر دنیا والے تم پر جان چھڑکیں گے. تمہاری ایک چھوٹی معمولی سی چیز کو نقصان پہنچے گا تو وہ جان پر کھیل کر اسے بچا لے گا، تم کو نقصان سے بچائے گا تھوڑا سا اگر تم خرچ کر دو گے. ان اللہ یحب المحسنین. اگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو بھی تم اللہ کے، اس لیے کہ پوری دنیا کیا ہے؟ الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کا کنبہ ہے. اللہ نے اپنی مرضی سے کسی کا رزق بے تحاشا رکھا ہے، کسی کو تنگ رکھا ہے، تاکہ دیکھے آزما کر جسے کم دیا گیا ہے کیا وہ صبر سے کام لیتا ہے، اور جسے زیادہ دیا گیا ہے وہ شکر سے کام لیتا ہے. شکر یہ نہیں ہے کہ میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ کا احسان، شکر للہ الفاظ لفاظی کرتا رہا ہوں. شکر یہ ہے کہ پریکٹیکلی ان غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کروں. جب تم حج کا ارادہ کرو، عمرے کی نیت کرو تو پورا کرو. اگر راستے میں کوئی دشواری پیش آ جائے تو اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی کا جانور وہاں پر نہ پہنچ جائے. آج بھی یہ سلسلے ہیں. اس سال پتہ نہیں 2020 میں حج کے بارے میں ابھی تک اناؤنسمنٹ آئے نہیں ہے. کیا کیا پابندیاں ہوں گی ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں. اب یہ ڈسٹینس کے ساتھ کیسے حج ہوگا، نمازیں کیسی ہوں گی، سوچ کے دیکھیے آپ. بندہ جب رب سے دور ہو تو اللہ اس کے ساتھ کیا کیا سزائیں دیتا ہے. تم اپنوں سے بھی دور رہو، کیسے رہیں گے؟ ایک طریقہ تو ہے، میں بیٹوں سے، بیٹیوں سے، بھائیوں سے، ماں باپ سے دور تو ہو جاؤں، بیگم سے کیسے دور رہیں گے؟ جسٹ امیجن. پلیز جواب دیجئے مجھے. میں نوجوانوں سے سوال کر رہا ہوں. ڈسٹینس مینٹین کیجئے. کریں گے آپ؟ کیا جہالت ہے یار. دفتر میں باہر سے تم کام کر کے واپس آ رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ کوئی جرسمہ تمہارے ساتھ نہیں آیا ہے، تم بیوی کے قریب چلے گئے، خود بھی مارو گے، اس کو بھی مارو گے.
جب اتنا یقین ہے اس جرثومے پر اللہ سے بڑھ کر، تو پھر دور رہو، مینٹین ڈسٹینس پلیز. نہیں، جہاں تعلق نہیں رکھنا ہے، ماں باپ سے تعلق نہیں ہے، ان سے ڈسٹینس مینٹین ہے. بچوں کو بہن بھائی کو دور رکھا ہے، ڈسٹینس ہے. پڑوسیوں سے نہیں مل رہے ہیں، ڈسٹینس ہے. کولیگ سے نہیں مل رہے ہیں، ڈسٹینس ہے. سارے کولیگ سے کہاں ہیں؟ انہی میں سے ایک بندہ تو آپ کو چائے پلاتا ہے، اس کے ہاتھ کی چائے پی لیتے. ارے کچھ حیا، کچھ شرم ہونی چاہیے. کیوں یہ ڈر خوف کیوں دلوں میں آیا ہے؟ اس لیے کہ ہم خدا سے نہیں ڈر رہے. اللہ بتا رہا ہے، مجھ سے نہیں ڈرنے والوں، ایک ایسے جرثومے سے ڈرو جو تمہیں سادی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا اور جس کی حقیقت کا دنیا کو پتہ ہی نہیں. صرف اٹکل پچوں پہ سارے کاروبار چل رہے ہیں. دستانے پہن لو، نہیں آئے گا. یہ گلے کا جو حصہ کھلا ہے وہ جرثومہ دیکھ کر آتا ہے، ہاتھ پہ ہے تو ہاتھ پہ ہی آئے گا. چہرہ کھلا ہے، صرف اتنا چہرہ ڈھکا ہے، سر کھلا ہے. ماسک یہاں یہ کرتا ہے، پورے سر پہ نہیں. الحمدللہ میں تو ٹوپی پہنا ہوا ہوں، تم تو ٹوپی بھی نہیں پہنتے. میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں. ویسے مسلمان کون سا ٹوپی پہنتے ہیں آج کل؟ اب اتنے بھکاریوں کا حال ہو گیا کہ مسجد میں جا کر وہ پلاسٹک کی، وہ کپڑے کی وہ خیرات میں لا کے رکھی ہوئی ٹوپیاں وہ اٹھا کے پہن لیتے. اتنا سلیقہ نہیں ہے کہ جیب میں اپنی ٹوپی اپنے پاس رکھیں، سر ڈھک کے رکھیں. اس کے فائدے ہی کچھ اور ہیں. تو سر پہ نہیں بیٹھا وہ جرثومہ، پیشانی پہ نہیں بیٹھا، آنکھوں پہ نہیں آ رہا، کان کھلے ہوئے ہیں، کانوں پہ نہیں آ رہا. کہاں سے آ رہا؟ منہ بند ہے. اللہ اس لیے منہ بند کر رہا ہے، شرم کرو. ہر انسان سے، مجھ سے بھی کہہ رہا ہے. میں باہر بغیر نہیں لگا کے جاؤں گا، پھر چالان ہو جائے گا میرا بھی. بڑے بڑے سربراہ مملکت لگا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ پریکٹس کرو کہ میرے سامنے کیسے آؤ گے تم، کیا منہ لے کر آؤ گے تم. اس کے دین کے ماننے والے، اس کے رسول کے ماننے والے، اور اتنا ڈر رہے ہو. دنیا میں ایک بیماری سے ڈر رہے ہو. کیا ہوگا اس میں؟ موت ہوگی نا. تم نے کیا سمجھ لیا؟ اللہ سے کوئی اگریمنٹ لکھا کے آؤ 100 سال رہ کے جائیں گے؟ اور کس نے کہہ دیا موت آ جائے گی تمہاری؟ باہر اس میں کچھ حج کے متعلق احکام دیے گئے ہیں. جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اور وہاں کا رہنے والا نہ ہو، باہر کے علاقے سے گئے اور قربانی نہیں کر سکا، تو 3 دن وہاں حج کے دوران میں روزے رکھے، 7 روزے گھر پہنچ کر رکھے. 10 روزے رکھنے چاہیے. حج کے مہینے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں. بڑے سے بڑے سربراہ مملکت کے پاس اس میں یہ طاقت نہیں کہ حج کے مہینوں کو آج بدل سکے. ایک زمانے میں ہندوستان کے وزیر اعظم ریاض چلے گئے تو بڑا شاندار وہاں استقبال ہوا. شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. خواہش کی گئی کہ آپ تو حضرت، میں چاہتا ہوں کہ مکہ کعبۃ اللہ کو دیکھوں. تو شاہ فیصل مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہاں میں نہیں، اس کے لیے میں انتظام نہیں کر سکتا. تو ذرا جوش دلا گیا، آپ تو اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہیں. بڑا پیارا جواب دیا. ہاں حکمران تو سعودی عرب کا ہوں، لیکن کعبۃ اللہ کے پاس میری حکومت نہیں چلتی، وہاں کا حاکم کوئی اور ہے. اللہ کا مخلص بندہ تھا، دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا، شہید کر دیا گیا. تو حج کے دنوں میں لوگوں کو چاہیے کہ حج کے دوران کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، لڑائی جھگڑے کی بات نہ ہو. اور اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ تمام کام نہ کرے اور سادگی سے حج کر کے آ جائے تو ایسا ہو گیا جیسے ماں نے ابھی جنا ہے. تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. پھر کچھ اللہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کر. پرانے زمانے میں کچھ لوگ تھے اللہ کا نام لیے حج میں چلے گئے، اب لوگوں سے ضرورت کی چیزیں مانگ لیتے پھر یہ دو وہ دو، کھلاؤ پلاؤ. نہیں بھائی، اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، اگر استطاعت نہیں ہے تو مت جاؤ. آپ، اللہ پوچھے گا بھی نہیں آپ سے. اور اگر تجارت کر رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کماتے جاؤ. دنیا میں کوئی لوگ، جب تم مناسک پورے کر لو حج کے
اللہ کا ایسا ذکر کرو جیسا پرانے زمانے میں باپ دادا کا ذکر کرتے تھے. دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں ہم کو بہت کچھ دے دے ہم کو. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں انہیں کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. البتہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا بھی مانگیے، آخرت بھی مانگیے، دوزخ کی نجات بھی مانگیے. یہ سب سے بہترین دعا ہے جو میں نے حج کے موقع پر کعبۃ اللہ پر نظر پڑنے پر پہلی دعا جو مانگی تھی وہ یہ سوچ کر گیا تھا. جیسے ہی نظر پڑ گئی میں اتنی بہت ساری دعائیں یاد کر کے کرنے کے بجائے جو رٹی ہوئی ازبر ہے جس کے معنی جانتے ہیں، اے اللہ دنیا بہتری، دا بیسٹ، آئی وانٹ دا بیسٹ ان دا ورلڈ، آئی وانٹ دا بیسٹ ان دا ہیئر آفٹر، اور دوزخ سے بچا لے. الحمدللہ اللہ عزت سے گزار رہا. یہ چند دنوں کے فعل ہیں. اب حج کے بعد میں چاہے 2 دن رہو 3 دن رہو، مجھے 3 دن رہنے کا موقع ملا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، قسم کھا، جبکہ یہ حقیقت میں بدترین کثرت سے قسم کھانے والا انتہائی درجے کا جھوٹا آدمی ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اتنی باتیں فرما کر آیت نمبر 208 میں ہم سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، چھوڑ پکڑ کرتے مت رہو. چند چیزیں آسان ہیں، کرنے میں دشواری نہیں ہے، طبیعت بھی راغب ہے، کر لیا. چند چیزیں کراہت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، چھوڑ دو. اللہ فرما رہا اس طریقے کا طرز عمل میرے دین میں نہیں چلے گا. تم کو یہ میرے راستے کو ذرا بھی چھوڑے گا تو یاد رکھو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، تم شیطان کے نقش قدم پہ چلو گے. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا بڑا بدترین دشمن ہے. بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ ہم نے کتنی نشانیاں بھیجی تھی، لیکن جو قوم کے اندر شقاوت ہے اللہ اسے کیسی سزا دیتا ہے. جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، دنیا کی زندگی ان کے لیے بڑی محبوب ہے. بس دنیا میں ہر چیز کو ایک ایک چیز میں اپنا دل لگائے ہیں، انسانوں کو خدا بنائے ہیں، خدا کہہ رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، واللہ عالم. آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے. اس سے پہلے کہ ایک اللہ اور زبردست حکم دیتا، اللہ نے ہم سے ایک سوال کیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھ رہا ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی میں نے تم کو تو آزمایا نہیں، وہ چیزیں تم پر ڈالی ہی نہیں جن سے تم سے پہلوں کو آزمایا گیا تھا. کیا 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 تھا میں نے؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، سختیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حد یہ ہو گئی حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ، ایمان والے اور رسول پکار اٹھے اللہ کی مدد کا ہے، الا ان نصر اللہ قریب. بے فکر رہو، اللہ آزما رہا ہے اور تم پر تمہاری مقدرت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالے گا. کوئی تکلیف، کوئی بوجھ، کوئی صدمہ، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے تو جو انسان کی برداشت کے باہر ہو. اس سے کہ برداشت سے باہر ہوگا مر جائے، وہ بے ہوش ہو جائے گا. اللہ اتنا ہی ڈالتا ہے، اتنا ہی بوجھ ڈالے گا جتنا انسان سہار سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے. پھر ایک اور سوال کیا، یسألونک ماذا ینفقون. اب مدینے میں دیکھیں صورتحال کیا ہے، مکے کے لوگ 100-150 آ گئے ہیں. مدینے کی جو 3-4-5 ہزار آبادی ہے اس میں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد غریب غربا پر مشتمل ہے. ایک ایک کو ایک ایک کا بھائی بنایا گیا مواقعات کے ذریعے. آخر ہم خرچیں تو کیا خرچ کریں؟ اللہ جواب دے رہا ہے، قل ما انفقتم من خیر فللہ. کیا کیا خرچ کرنا چاہیے؟ پہلا خرچ کرو اپنے ماں باپ پر، قرابت داروں پر، یتامہ پر، مساکین و ابن سبیل اور مسافروں. اور تم جو کچھ کر رہے ہو وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. آیت نمبر 215 ہو گئی. اب آئیے ایک اور آیت آ گئی. یہ سب 30 آیتوں کے درمیان میں
178 سے لے کر 216 تک 4 کتبہ آیا ہے، یہ چوتھا کتبہ پڑھ رہا ہوں۔ اب مجھے غور کر کے بتائیے کہ کتنوں کو یہ یاد ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے، جنگ تم پر، قتال تم پر فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہیں ناگوار گزر رہا ہے۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں ناگوار ہو اس میں تمہارے لیے فائدہ ہو۔ بچے کو بخار آ گیا، بچہ انجیکشن لینا نہیں چاہتا، چھوٹا بچہ سوئی جسم میں چبھائے گئے تو تکلیف ہوتی ہے، کڑوی دوا پینا نہیں چاہتا، پکڑ پکڑ کے ماں باپ اس کے جسم کو رکھتے ہیں ڈاکٹر کے سامنے، لگا سوئی، ہاتھوں پیروں کو پکڑ کر منہ کھول کر کڑوی دوا منہ میں ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ بچے کو ناپسند ہے لیکن اس میں اس کا فائدہ ہے، دوا جائے گی صحت ہوگی۔ ہر چیز انسان نہیں جانتا، ہر انسان ہر چیز نہیں جانتا۔ کچھ چیزیں ہیں جو تمہیں بہت پسند ہو، آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بہت ساری چیزیں تمہیں پسندیدہ ہیں لیکن تمہارے لیے نقصان ہے۔ شکر بہت پسند ہے، زیادہ کھا لیجیے کیا ہوگا؟ شوگر ہو جائے گی۔ مسالہ جات، تلن پھلن بہت حد سے زیادہ ہو جائیں گے، معدہ خراب ہو جائے گا۔ بہت ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں لیکن اس میں نقصان ہے، بہت ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر فائدے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ چلیے اب آپ بات کیجیے۔ کتب علیکم القتال، اب دیکھیں میں 3 آیتیں دہرا رہا آپ کے۔ کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کیا فرق ہے؟ آخری لفظ الگ ہے نا، قصاص، صیام، قتال۔ شروع کے 2 لفظ دیکھیے، کتبہ، کتبہ علیکم، کتبہ علیکم، کتبہ علیکم، تو پھر اس کے تینوں کے معنی الگ کیوں ہوئے؟ روزے فرض کر دیے گئے، جنگ کا حکم دیا گیا، قصاص کے بارے میں نصیحت کی گئی ہے، کیا بات ہے؟ ترجمہ تو ایک ہی ہونا چاہیے۔ چلیے اب تک آپ نے کتنی مرتبہ قرآن مجید کو پڑھا ہے ترجمہ کے ساتھ؟ کتنا بار دورے کیے ہیں، ناظرے کیے ہیں؟ خاندان میں بہت ساروں کا انتقال ہوا ہوگا، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، دوستوں کے عزیز اقارب کا، کیا کیا وہاں پر؟ قرآن ہی پڑھا نا جا کر۔ یہ آیت نمبر 216، 216 کیوں ذہن میں کیوں نہیں ہے؟ یہ جان نکلتی ہے اس کا نام لینے سے، اس کی تلاوت کرنے سے۔ کتب علیکم الصیام، سارے شعبان کا مہینہ جھوم جھوم کر مدرسین، مقررین، خطبہ، ہر کوئی تلاوت پہ تلاوت کیا جا رہا ہے۔ وہی کتب علیکم القتال آیت نماز میں بھی پڑھنے سے پہلے ایک 2 بار ادھر ادھر دیکھ لیں گے۔ کس سے ڈر رہے بھائی؟ دین پر چلنا تو اس سے پہلے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہ سخت حکم دینے سے پہلے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ وہ چیزیں روزے رکھنے کی ہیں، سال بھر کھا کھا کر توندے بڑھا لی ہیں، اپنا وزن کم کرنا چاہ رہے ہو، مینٹین کرنا چاہ رہے ہو، صحت حاصل کرنا چاہ رہے ہو، تو روزے فرض ہو گئے۔ اور وہی الفاظ کتب علیکم القتال، قتال تم پر فرض نہیں ہوا۔ اب یہ کڑوی چیز ہے، حلق کے نیچے نہیں اتاری، اور اللہ جانتا ہے۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، مجھے معلوم ہے، وہو کرہ لکم، یہ تمہیں ناگوار ہے۔ یہ آیت میں نے شروع میں آپ کو سنا دی تھی جب سورہ محمد اترا۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وہ لوگ پوچھتے ہیں وقال الذین آمنوا لولا نزلت سورۃ، سورت کیوں نہیں اتری؟ اللہ کا حکم کیوں نہ آیا؟ وَنُزِّلَتْ سُورَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، ہم نے ایسی آیت نازل فرمائی ہے جس میں قتال کا ذکر کیا ہے۔ آیَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، آپ کی طرف آ کے پھاڑ پھاڑ کر دیدے گھما گھما کر ایسے دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے قتال کا حکم سنایا نہیں، بلکہ ان کو دے دیا کہ جاؤ، اور میدان میں جاتے تمہاری موت ہو جائے گی۔
नाउज़ु बिल्लाह। एक और सवाल, यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह, मुक़द्दस महीनों में ये 4 महीने, अब अगर कोई आप पर हमला करे तो क्या करेंगे? चूँकि अल्लाह का हुक्म है क़िताल मत करो तो बैठेंगे। अल्लाह खुद जवाब दे रहा है, कुल क़ितालुन फ़ीही कबीर, हाँ इन मुक़द्दस महीनों में क़िताल करना बहुत बड़ी बात है, अल्लाह के नज़दीक पसंद नहीं है अल्लाह को, लेकिन वो सद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुन बिही वल मस्जिदिल हराम, लेकिन अल्लाह के रास्ते से रोकना, कुफ्र करना, मस्जिद हराम से खुदा परस्तों का रास्ता रोकना अल्लाह के नज़दीक, और वहाँ के रहने वाले ईमान वालों को निकाल देना अल्लाह अकबर इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक बड़ी बात है। वल फितनतु अकबर मिनल क़त्ल, असली बात यह कि फितना बड़ी चीज़ है, क़त्ल बड़ी चीज़ नहीं अल्लाह के नज़दीक। एक फितना फैल जाए तो 20 इंसान कत्ल कर दिए जाते हैं। फिर देखो वो लोग तो तुमसे लड़े जाएंगे, इस्लाम के दुश्मन, और तुम उनका बस चले तो तुमको तुम्हारे दीन से फेर कर ले जाए, वापस ले जाएंगे, और जो कोई दीन से फिर कर जाएगा उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी और वो दोज़ख उसका ठिकाना होगी। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो और जो लोग हिजरत करके आए हैं, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें, वो अल्लाह से तवक्को रखते हैं अपनी रहमत की, अल्लाह गफूर और रहीम है। एक और सवाल, यसअलूनका अनिल क़मरि वल मैसिर, शराब और जुए का हुक्म पूछते हैं, कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउन नास, इसमें इसका गुनाह बड़ा है लेकिन थोड़ा बहुत फ़ायदा है। ज़ाहिर है जुए में 4 आदमी खेलते हैं, एक जीतेगा, जो जीतेगा उसको तो फ़ायदा होगा, 3 को नुकसान हो गया, लेकिन ये गुनाह है। लोगों की हलाल आमदनी तुमने एक मामूली से खेल के ज़रिए धोखा देकर, धोखा ना भी दिया हो, खेल के ज़रिए तुमने हड़प की, अब उसके घर वाले खाएंगे पिएंगे क्या? तुमको उसका एहसास नहीं है, सो अपने दिल की तसल्ली के लिए, अपने एक पैशन को सेटिस्फाई करने के लिए तुमने क्या, वो इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़ी, शराब का पहला हुक्म है। आयत नंबर 219। अभी शराब की हुर्मत नहीं आई, हराम हलाल नहीं आया है। पूछा गया शराब के बारे में क्या हुक्म है। शराब बुरी चीज़ है, इसके गुनाह बहुत है, फ़ायदे भी थोड़े बहुत है इसके अंदर, बारह ख्याल। और फिर इन्हीं दिनों में हज़रत अली की शादी हो गई, 2 ऊँट ख़रीद कर लाए, हज़रत हमज़ा और दीगर साहबा इकराम, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और साहबा इकराम की एक टुकड़ी जा रही थी। जब देखा तो किसी ने, जो जनाब है आपके भतीजे के वलीमे के ऊँट यहाँ खड़े हैं, चलिए आज को पार्टी हो जाए। पार्टी तो बनती है, ऊँटों को ज़िबा किया, बाग में गए और फिर शुरू हो गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बुखारी की हदीस है, मेरे अल्फाज नहीं है, कभी देख लीजिए। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए कि डॉक्टर असरार अहमद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने क्यों टीवी पर ये हदीस बयान की, बुखारी की, और नादान मुसलमानों ने उनकी तकरीर को ही बैन कर दिया। इसलिए कि ये जाहिल न कुरान पढ़ते हैं, न पढ़ने समझते हैं, न दूसरों को बयान करने देते हैं। किससे मोहब्बत जता रहे हैं? सहाबा इकराम की मोहब्बत में गुलू है कि सहाबा की शान में गुस्ताखी कर दी, तो फिर बुखारी क्यों रखी है इस पे, इसका तखद्दुस क्यों है? इतना तखद्दुस के कुरान के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन किताब बुखारी, ये तो उसी में लिखा हुआ है ना। तो यूँ करो ना, दरिया में डाल के आ जाओ, दरिया में डाल के आ जाओ भाई। सारी दुनिया के मुसलमानों की कुरान मजीद के बाद मुत्तफ़िक़ा मुक़द्दस किताब बुखारी शरीफ, मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने उसी से बयान फरमाया। लेकिन नादान मुसलमानों ने क्या किया? उन्हीं को बैन लगा दिया। बहरहाल ये आयत नंबर 201 और 219 पर आज हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।